رمضان کے بعد عبادات کو کیسے جاری رکھیں؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، تربیت کا مدرسہ اور روحانی زندگی کی تجدید کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ، ذکر، دعا، صبر، شکر اور تقوی کی عملی مشق کرتے ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کو گناہوں سے پاک کرنا، نفس کو قابو میں لانا اور اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان آتے ہی عبادات میں بہت ذوق و شوق دکھاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہی روحانی کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے، نمازوں میں سستی آ جاتی ہے، قرآن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، نوافل چھوٹ جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہے بلکہ پورے سال کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنا دراصل رمضان کی کامیابی کا اصل ثبوت ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں نیکیوں کی ایک خوبصورت عمارت کھڑی کرے مگر عید کے بعد اسے چھوڑ دے تو یہ محنت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مگر اگر وہ رمضان کو اپنی زندگی کی نئی شروعات بنائے اور اس کے بعد بھی عبادت، تقوی اور نیکی کے راستے پر قائم رہے تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقینی موت آ جائے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کسی ایک موسم یا مہینے کی چیز نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انسان جس کام کی نیت پختہ کر لے اس میں استقامت آسان ہو جاتی ہی۔ رمضان کے بعد یہ سوچ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب نہیں بلکہ پورے سال کا رب ہے۔ اگر ہم رمضان میں اس کی رضا کے لیے جاگ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور صدقہ دے سکتے ہیں تو پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور باقی مہینوں میں بھی یہی جذبہ برقرار رہنا چاہیے۔ نیت جب اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی برکتیں لے آتی ہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ رمضان کے بعد نماز کی پابندی کو ہرگز کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز زندگی کا محور ہے۔ جو شخص رمضان میں نمازوں کے لیے وقت نکالتا ہے اسے عید کے بعد بھی نماز کو زندگی کی بنیاد بنانا چاہیے۔ پنج ہو قطع نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز پر توجہ دیں کیونکہ یہی وہ نمازیں ہیں جن میں سستی زیادہ آتی ہے۔ اگر آدمی نماز کو مضبوط کر لے تو اس کی باقی عبادات بھی سانور جاتی ہیں۔ نماز دل کو زندہ کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ رمضان کے بعد قرآن پاک سے تعلق قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں لیکن بعد میں قرآن کو الماری میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ درست طرز عمل ناورین صرف رمضان کی کتاب نہیں بلکہ ہر دن کی کتاب ہے۔ اگر روزانہ صرف تھوڑا سا وقت بھی تلاوت کے لیے رکھا جائے تو یہ بہت بڑی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد چند آیات، مغرب کے بعد ایک رکوع، سونے سے پہلے کچھ صفحات تلاوت کرنے کی عادت بنا لی جائے۔ اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ قرآن صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھا بھی جائے۔ قرآن کے معنی سمجھ کر پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد نفلی روزوں کی پابندی بھی بہت فائدہ مند ہے۔ شوال کے 6 روزے اس کی ایک روشن مثال ہے۔ نبی کریم نے شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان روزوں سے رمضان کے بعد بھی روزے کی تربیت جاری رہتی ہے اور بندے کا تعلق عبادت سے منقطع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے عام یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے اپنے حالات کے مطابق کسی بھی دن نفلی روزے رکھے جا سکتے۔ نفل روزے دل کو نرم کرتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھتے ہیں اور انسان میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص کبھی کبھی روزہ رکھتا رہتا ہے اس کے لیے رمضان کے بعد عبادت سے دور ہونا آسان نہیں رہتا۔ رمضان کے بعد ذکر و اذکار کو معمول بنانا بھی ضروری ہے۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا دل کی زندگی کا سبب ہے۔ صبح و شام کے اذکار، استغفار، درود شریف، تسبیح، تحلیل اور تحمید کی عادت بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کہیں چلتے پھرتے، کام کرتے گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی دل اور زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ،
لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جیسے کلمات معمول بن جائیں تو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد یہی ذکر انسان کو غفلت سے بچاتا ہے۔ اگر بندہ روزانہ کچھ وقت ذکر کے لیے مخصوص کر لے تو اس کی روحانی کیفیت برقرار رہتی ہی۔ دعا کا سلسلہ بھی رمضان کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ عید کے بعد بھی اپنی دینی، دنیاوی، گھریلو اور آخرت کی تمام حاجات کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ خوشی، سکون، صحت، ہدایت اور استقامت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس سے اہم دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں عبادت پر قائم رکھے، گناہوں سے بچائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو شخص دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رابطہ براہ راست آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد صدقہ و خیرات کی عادت بھی برقرار رہنی چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان میں خوب خرچ کرتے ہیں مگر عید کے بعد خرچ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ صرف رمضان تک محدود نہیں، کسی غریب کی مدد، کسی یتیم کی کفالت، کسی بیمار کے علاج میں حصہ، کسی طالب علم کی معاونت، مسجد، دینی ادارے کی خدمت، یہ سب جاری رہنے والے صدقات میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اگر روزانہ نہ صحیح ہفتہ وار ماہانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا جائے تو دل میں سخاوت باقی رہتی ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ رمضان کے بعد صدقہ جاری رکھنے سے نیکیوں کا ذوق زندہ رہتا ہے۔ رمضان کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اپنانا بھی بے حد ضروری ہے۔ انسان اپنے ماحول سے بہت اثر لیتا ہے۔ اگر دوست، گھر والے اور مجلسیں نیک ہوں تو عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے، لیکن اگر ماحول غفلت والا ہو تو عبادت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو نماز پڑھتے ہوں، قرآن سے وابستہ ہوں، اچھی بات کرتے ہوں اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوں۔ دینی مجالس، درس قرآن، سورۃ النبی کے حلقے اور علماء کرام کی محافل سے وابستگی بھی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھی صحبت عبادت کو سہارا دیتی ہے۔ اپنے وقت کی ترتیب بنانا بھی ضروری ہے۔ رمضان میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ سحری، فجر، تلاوت، دن بھر احتیاط، افطار، تراویح۔ رمضان کے بعد اس نظم کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں بھی ایک دینی روٹین بنائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد قرآن، دن میں استغفار، عصر کے بعد کچھ ذکر، مغرب کے بعد چند منٹ دینی مطالعہ اور سونے سے پہلے محاسبہ نفس۔ اگر انسان اپنے دن کے چھوٹے چھوٹے حصے اللہ کے لیے مخصوص کر لے تو عبادت مستقل بن جیم آتی ہے۔ زندگی کا حسن بھی یہی ہے کہ دنیا کے کام ہوں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ محاسبہ نفس بھی رمضان کے بعد ضروری ہے۔ ہر دن کے آخر میں یہ سوچا جائے کہ آج کیسا دن گزرا، کیا پانچوں نمازیں ادا ہوئیں، کیا زبان نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کیا آنکھوں نے حرام سے بچاؤ کیا، کیا وقت ضائع تو نہیں ہوا، کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی۔ جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نیکیوں کا حساب رکھا جائے اور گناہوں پر ندامت ہو۔ اس لیے عید کے بعد بھی روزانہ چند لمحے اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے تاکہ غفلت نہ بڑھے۔ گناہوں سے بچنا بھی عبادت کو جاری رکھنے کا بنیادی حصہ ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ اور تلاوت کا نام نہیں بلکہ حرام سے بچنا بھی عبادت ہے۔ رمضان کے بعد زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، حلال کمائی، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے بچاؤ اور دل میں کینہ نہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص عبادت بھی کرتا رہے مگر گناہوں کو نہ چھوڑے تو اس کی روحانی محنت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں اور عبادت کے ذوق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو بھی دینی بنانا چاہیے۔ اگر آدمی خود عبادت کرے مگر گھر والوں کو نظر انداز کرے تو استقامت مشکل ہو سکتی ہے۔ گھر میں نماز کی یاد دہانی، بچوں کو قرآن سکھانا، مشترکہ ذکر، دینی گفتگو اور اچھا اخلاق، یہ سب عبادت کے تسلسل میں مدد دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد گھر کے ماحول میں بھی وہی نور باقی رہنا چاہیے جو رمضان میں محسوس کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے دل میں رمضان کے بعد بھی عبادت کی محبت پیدا کرے۔ رمضان کے بعد استقامت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان چھوٹی مگر مستقل نیکیوں کو اپنائے۔ اسلام میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہوا کے ساتھ بہت زیادہ کرنے کے بعد چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑا مگر مستقل کیا جائے۔ مثلاً روزانہ 2 رکعت نفل، روزانہ کچھ آیات، روزانہ استغفار کے 100 کلمات، روزانہ درود شریف کی کثرت، ہفتے میں 1 دن روزہ۔ یہ چھوٹی عبادتیں دل کو زندہ رکھتی ہیں
اور بڑے زوال سے بچاتی آؤ مسلسل عمل انسان کی روح میں نرمی اور دل میں روشنی پیدا کرتا ہے رمضان کے بعد روحانی کمزوری محسوس ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ رمضان کے بعد سستی محسوس کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوشش جاری رکھی جائے کبھی عبادت میں کمی آ جائے تو فوراً توبہ استغفار اور دوبارہ کوشش شروع کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ بار بار لوٹنے والوں کو پسند فرماتا ہے مومن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ہر بار پھر اللہ کی طرف پلٹے اس لیے اگر کبھی معمول ٹوٹ بھی جائے تو اسے مکمل طور پر نہ چھوڑیں بلکہ پھر سے آغاز کرے رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنے کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ بھی مفید ہے سورۃ النبی صحابہ کرام کی زندگیاں صالحین کے حالات اور عبادت کی فضیلت پر مشتمل کتابیں انسان کے دل میں شوق پیدا کرتی آؤ جب آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے کس طرح اپنی زندگیاں عبادت میں گزاری تھیں تو اس کا دل بھی حرکت میں آتا ہے علم انسان کے عمل کو روشنی دیتا ہے اس لیے رمضان کے بعد بھی دینی علم کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان ایک مہمان ہے مگر اس کا دیا ہوا سبق ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف ایک مہینے کی چیز نہیں بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے جو بندہ رمضان کے بعد بھی نماز قرآن ذکر روزہ صدقہ دعا اور نیکی کے راستے پر قائم رہتا ہے وہی رمضان کی اصل روح کو زندہ رکھتا ہے عید کی خوشی اپنی جگہ مگر حقیقی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اللہ سے جڑے رہیں یہی استقامت ایمان کی جان ہے یہی بندگی کا حسن ہے اور یہی کامیاب زندگی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کرے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں آخرت تک اپنی اطاعت میں ثابت قدم رکے میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے آؤٹ لائن مختصر تقریر بھی اردو میں تیار کر سکتا ہوں رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کے دل نرم ہوتے ہیں آنکھیں نم ہوتی ہیں زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں اور اعمال میں ایک خاص روحانی تازگی پیدا ہو جاتی ہے روزی تراوی قرآن کریم کی تلاوت صدقہ و خیرات سحری و افطاری کی برکتیں شب قدر کی عبادتیں دعا و مناجات اور توبہ و استغفار کا ماحول بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے لیکن اصل کامیابی صرف رمضان میں نیکی کر لینے کا نام نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اسی نور کو باقی رکھنا حقیقی کامیابی ہے کیونکہ عبادت کا مقصد ایک مہینے کی وقتی نیکی نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے رنگ میں ڈھالنا ہے رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنا ہر مسلمان کی دینی ضرورت بھی ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ بھی اگر رمضان میں حاصل کی ہوئی نیکیوں کو باقی نہ رکھا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص بہت محنت سے باغ لگائے مگر اس کی دیکھ بھال نہ کرے تو چند دنوں میں وہ باغ سوکھنے لگتا ہے اس طرح رمضان میں حاصل ہونے والا تقوی خشوع اور عبادت کا ذوق اگر بعد میں بھی قائم رکھا جائے تو انسان کی زندگی میں مسلسل برکت سکون اور اللہ کی مدد شامل رہتی ہے اس مضمون میں ہم یہ سمجھیں گے کہ رمضان کے بعد عبادات کو کیسے جاری رکھا جائے کن عادات کو اپنایا جائے اور کن غلطیوں سے بچا جائے سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنا کوئی بہت بڑا اور ناممکن کام نہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی رمضان جیسے ہی پورے نظام کو ہر دن برقرار رکھے بلکہ اصل بات تسلسل کی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو یہی وجہ ہے کہ چھوٹے مگر مستقل اعمال انسان کی روحانی زندگی کو زندہ رکھتے ہیں رمضان کے بعد بھی اگر آدمی روزانہ چند آیات قرآن کی تلاوت کرے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے صبح و شام کے اذکار پڑھے کچھ نہ کچھ صدقہ دے استغفار کو اپنا معمول بنائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو وہ رمضان کی برکتوں کو سال بھر محسوس کر سکتا ہے رمضان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز کی پابندی ہے نماز دین کا ستون ہے اور رمضان کی روحانی تربیت کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ نماز سے جڑ جائے رمضان میں اکثر لوگ تراوی تہجد اور باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں مگر افسوس کہ رمضان ختم ہوتے ہی نمازوں میں سستی آ جاتی ہے یہ بہت خطرناک علامت ہے رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز صرف رمضان کی عبادت نہیں بلکہ زندگی بھر کی ضرورت ہے اس لیے رمضان کے بعد بھی فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے اگر ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے نماز میں دل لگانے کے لیے چند لمحے پہلے خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کی عظمت کو یاد کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے
ہونے جا رہے ہیں۔ جب نماز کی قدر دل میں بیٹھ جائے گی تو رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن کریم سے تعلق کو بھی رمضان کے بعد کم نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں بہت سے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور ختم قرآن کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر رمضان کے بعد قرآن سے دور ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن صرف رمضان کی کتاب نہیں بلکہ ہر دن کی ہدایت ہے، اس لیے رمضان کے بعد بھی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا معمول بنایا جائے، چاہے ایک رکوع، ایک صفحہ، چند آیات ہوں، مگر روزانہ تلاوت ضرور ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تاکہ صرف ثواب ہی نہ ملے بلکہ سمجھ بھی پیدا ہو۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں، اس کا کردار بھی نکھرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ رمضان کے بعد روزے بھی نیکیوں کو قائم رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ رمضان کے فرض روزے تو ختم ہو جاتے ہیں مگر نفلی روزوں کے ذریعے اس روحانی ماحول کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر شوال کے 6 روزے بہت فضیلت والے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے روزے، ہر اسلامی مہینے کے 3 دن کے روزے، عام بس کے روزے اور کبھی کبھی نفلی روزے رکھنے سے جسم بھی سنبھلتا ہے اور روح بھی مضبوط ہوتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر، برداشت، تقوی اور نفس پر قابو پانے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی کبھی کبھی روزہ رکھتا رہتا ہے، اس کے لیے رمضان کا تربیتی اثر باقی رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل میں نرم دلی آتی ہے، غریبوں کا احساس بڑھتا ہے اور زبان و نگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کو معمول بنانا بھی رمضان کے بعد عبادت کو زندہ رکھنے کا اہم طریقہ ہے۔ رمضان میں سبحان اللہ، الحمدللہ و اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار اور درود شریف کا ورد بہت ہوتا ہے، یہ زبان کو پاک اور دل کو روشن کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی صبح الفاٹیتی ہی چند منٹ ذکر کرنا، کام کے دوران استغفار پڑھتے رہنا، سفر میں درود شریف پڑھنا اور رات کو سونے سے پہلے تسبیحات کہنا ایک بہترین عادت ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ خاص وقت درکار ہے نہ خاص جگہ، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے جڑا رہے وہ گناہوں کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ ذکر کی برکت سے فکر درست رہتی ہے، سکون ملتا ہے اور عبادت کا شوق زندہ رہتا ہی۔ رمضان کے بعد دعا اور استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ رمضان میں انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے، معافی مانگتا ہے اور رب کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ کیفیت رمضان کے بعد ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ بندگی کا اعلان ہے۔ جو انسان بار بار استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح دعا کو بھی معمول بنانا چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ رمضان کے بعد دعا کا تعلق باقی رکھا جائے تو دل میں اللہ سے امید بھی باقی رہتی ہے۔ صدقہ ہو خیرات رمضان کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے۔ رمضان میں لوگ زیادہ سخاوت کرتے ہیں، مساجد میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے، مگر اسے صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ دل کی سختی کو کم کرتا ہے، مال میں برکت لاتا ہے اور معاشرے سے محبت پیدا کرتا ہے۔ ضرور نہیں کہ ہر بار بڑی رقم دی جائے، کبھی تھوڑا سا کھانا، کبھی مسکین کی مدد، کبھی کسی ضرورت مند کو کپڑے دینا، کبھی مسجد دینی کام میں حصہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ رمضان کے بعد بھی اگر انسان اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے تو اس کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب زندہ رہتی ہے۔ سخاوت انسان کے اندر سے دنیا کی محبت کم کرتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھاتی ہے۔ رمضان کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس پر وہی رنگ چڑھتا ہے۔ رمضان میں مسجدوں، درسوں، تلاوت، دعا اور روحانیت کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے دل نرمی محسوس کرتا ہے۔ مگر رمضان کے بعد اگر آدمی پھر اس بڑیے لوگوں میں بیٹھنے لگے جو غفلت، گناہ، فضول گوئی اور دنیا پرستی میں ڈوبے ہوں تو اس کی عبادت کی روشنی کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ایسے دوست، ساتھی اور محفلیں تلاش کرنی چاہیے جو نماز کی یاد دلائیں، قرآن کی طرف راغب کریں اور نیکی پر آراچی لوگوں کی صحبت عبادت کو جاری رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کہ ایک نیک دوست کی بات انسان کو گناہوں سے بچا
جاتی ہے اور کبھی یہ نیک مجلس سال بھر کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ اپنے گھر کو بھی رمضان کے بعد عبادت کا مرکز بنانا چاہیے۔ رمضان میں گھروں میں قرآن کی آواز، دعا کی فضا اور سحری و افطاری کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ رمضان کے بعد یہ رونق کم نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت ہو، مغرب کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں، بچوں کو نماز اور دعا کی تربیت دی جائے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھا جائے۔ جو گھر ذکر، نماز اور اخلاق سے آباد ہو، وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور شیطان کی رسائی کم ہو جاتی ہے۔ غیر کے بڑوں کو چاہیے کہ خود بھی عبادت کریں اور بچوں کو بھی عبادت کی طرف راغب کر۔ بچوں ہے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے سکھایا جائے۔ جب وہ اپنے والدین کو نماز، قرآن اور ذکر میں لگے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی وہی عادت پیدا ہوگی۔ رمضان کے بعد گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ عبادت تو کرنا چاہتے ہیں مگر موبائل، بے فائدہ گفتگو، فضول مجالس، نظروں کی بے احتیاطی اور وقت کے ضیاع کی وجہ سے عبادت کی لذت کھو بیٹھتے ہیں۔ رمضان ہمیں نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، اس لیے رمضان کے بعد بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حرام نظروں سے بچیں، زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے بچائیں، کانوں کو غلط باتوں سے محفوظ رکھیں اور دل کو حسد، تکبر اور کینہ سے پاک رکھیں۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی عبادت کی حفاظت ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں مگر زبان اور نظر خراب ہو، اس کی نیکیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد اپنے اخلاق کی اصلاح ضروری ہے۔ وقت کی قدر بھی رمضان کے بعد عبادت کو جاری رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ رمضان میں انسان کا وقت زیادہ منظم ہو جاتا ہے۔ سحری، نماز، تلاوت، افطار اور تراویح کے سبب ایک نظم پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد اگر اسی نظم کو برقرار رکھا جائے تو عبادت بھی باقی رہے گی اور دنیا کے کام بھی درست رہیں گے۔ فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ایک بہترین دینی عادت ہے۔ دن میں کچھ وقت قرآن، ذکر اور دینی مطالعے کے لیے نکالنا چاہیے۔ جو شخص اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ وقت کی برکت سے عبادت بھی آسان ہوتی ہے اور زندگی بھی بامقصد بن جاتی ہے۔ رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مگر مضبوط منصوبہ بنانا بہت مفید ہے۔ مثلا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ قرآن، صبح و شام کے اذکار، ہر نماز کے بعد استغفار، روزانہ کچھ صدقہ، ہفتے میں کم از کم ایک نفلی روزہ اور روزانہ سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ۔ یہ سب چھوٹے کام ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے آسان ہدف رکھے تاکہ وہ مستقل رہ سکے۔ بہت زیادہ سختی کے ساتھ شروع کیا جائے تو اکثر آدمی چند دن بعد تھک جاتا ہے، اس لیے تدریج کے ساتھ عبادتوں کو معمول بنانا زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کے بعد عبادات کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے۔ اگر نیکی صرف رمضان کے جوش ماحول لوگوں کے اثر سے کی گئی تھی تو رمضان ختم ہونے پر وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو تو رمضان کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اس لیے ہر عبادت میں نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں صدقہ کیوں دے رہا ہوں؟ اگر جواب اللہ کی رضا ہے تو پھر انشاءاللہ عبادت مستقل ہوگی۔ اخلاص انسان کو دکھاوے، شہرت اور سستی سے بچاتا ہی۔ رمضان کے بعد نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے دعا کا سہارا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان خود کتنا ہی کوشش کر لے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو عبادت میں دوام پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہماری زندگی کو نیکی، تقوی اور اخلاص سے بھر دے۔ جو بندہ اپنی کمزوری کو پہچان کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کا اصل مقصد عید کے دن ختم نہیں ہوتا۔ رمضان ایک تربیتی مدرسہ ہے اور عید کے بعد انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس نے وہاں سے کیا سیکھا۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز قائم رہے، قرآن سے رشتہ مضبوط رہے، روزوں کا ذوق باقی رہے، ذکر و دعا جاری رہے، صدقہ و خیرات ہوتی رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو تو سمجھ لیجیے یہ کہ رمضان کی برکتیں ضائع نہیں ہوئیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان ہمیں بدل دے اور ہم پورا سال بہتر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں پر قائم رکھے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، نماز کی پابندی، ذکر کی لذت اور نیکی کی رغبت ہمیشہ باقی رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو عبادت کو صرف موسم نہیں بلکہ زندگی کا راستہ بناتے ہیں، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ مختصر تقریر بھی اردو میں تیار کر دوں۔
رمضان کے بعد عبادات کو کیسے جاری رکھیں؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تربیت کا مہینہ اور روحانی بیداری کا موسم ہے۔ اس مہینے میں بندہ عبادت کے لیے خاص طور پر آمادہ ہوتا ہے، قرآن سے تعلق بڑھتا ہے، نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کی رغبت بڑھتی ہے، زبان ذکر سے تر رہتی ہے اور دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر رمضان کے بعد اکثر لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ جو تلاوت قرآن روزانہ کر رہے تھے اب مصروفیات کے بہانے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تراوی، تہجد، نفلی روزے، صدقہ اور ذکر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ رمضان کا مقصد صرف ایک مہینہ عبادت کرانا نہیں بلکہ پورے سال کے لیے عبادت کی عادت پیدا کرنا ہے۔ رمضان ایک تربیتی کورس ہے اور اس تربیت کا اثر عید کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے بعد عبادات کو جاری رکھنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر مومن کی ضرورت بھی ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی عبادت کا رشتہ قائم رکھتا ہے وہ دراصل رمضان کی کامیابی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ رمضان کے بعد سستی کیوں آ جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے بعد عبادت میں کمی کیوں آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ماحول خود عبادت والا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، گھر میں دینی فضا بن جاتی ہے، ہر طرف نیکی کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے انسان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد دنیا کی مصروفیات دوبارہ غالب آ جاتی ہیں، کاروبار، نوکری، گھر کے مسائل، موبائل، سوشل میڈیا اور تفریحی مشاغل انسان کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ رمضان میں عبادت کو ایک وقتی جوش سمجھ لیتے۔ آوان کا مقصد عبادت میں تسلسل نہیں بلکہ صرف رمضان کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اصل بندگی یہ ہے کہ انسان خوشی، راحت، مصروفیت اور تھکن ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہونے کے بعد دوبارہ آزاد ہو جاتا ہے اور انسان کے نفس کو بہکانے لگتا ہے۔ اگر بندہ پہلے سے مضبوط نہ ہو تو وہ فوری طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد عبادات کو برقرار رکھنے کے لیے شعوری کوشش، منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ عبادت کو عادت کیسے بنایا جائے؟ عبادت کو جاری رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے عادت بنایا جائے۔ وقتی جذبہ نہیں، انسان جو کام روزانہ باقاعدگی سے کرتا ہے وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ رمضان کے بعد یہ سوچنا کہ ایک دم وہی نمازیں، وہی تلاوت، وہی صدقہ، وہی تہجد اور وہی خشوع برقرار رکھا جائے گا عملی طور پر مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بجائے چھوٹے مگر مستقل اہداف رکھے جائیں۔ مثال کے طور پر روزانہ ایک پارہ پڑھنے کے بجائے چند رکعت کے بعد چند آیات کی تلاوت کی جائے یا ایک مختصر ورد مقرر کر لیا جائے۔ جب عمل روزمرہ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے چھوڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ نماز کو مضبوط بنیاد بنائے۔ رمضان کے بعد بھی سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی عبادات کو سہارا ملتا ہے، اگر نماز کمزور ہو جائے تو ساری روحانیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد نماز کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز۔ فجر کی پابندی انسان کے پورے دن کو برکت دیتی ہے۔ عشاء کی جماعت سے تعلق رات کو بھی عبادت کی فضا میں رکھتا ہے۔ نماز کے بعد چند لمحے بیٹھ کر ذکر کرنا، دعا کرنا اور استغفار پڑھنا بہت مؤثر عادت ہے۔ اگر فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام ہو تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے اسے نماز سے پہلے چند لمحے خاموشی سے تیار ہونا چاہیے۔ وضو کو اچھی طرح کریں، جلدی نہ کریں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل میں تازہ رکھیں۔ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھیں۔ جب نماز ملاقات بن جائے تو وہ عبادت سے محبت میں بدل جاتی ہے۔ قرآن سے رشتہ قائم رکھیں۔ رمضان کی سب سے بڑی برکت قرآن سے قربت ہے۔ رمضان کے بعد بہت سے لوگ قرآن کو دوبارہ طاق پر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پورے سال کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو رمضان تک محدود کر دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق روزانہ رکھنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایک مقررہ وقت بنائیں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد
سونے سے پہلے قرآن پڑھنے کی عادت بنائی جا سکتی ہے۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے قرآن کی سمجھ بڑھتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر روزانہ ایک رکوع چند آیات بھی سمجھ کر پڑھی جائیں تو یہ بھی بہت قیمتی عمل ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہر دن یہ سوچیں کہ آج میں قرآن کی کون سی ہدایت پر عمل کروں گا۔ سچ بولنا، صبر کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غیبت سے بچنا اور نماز قائم کرنا، یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں۔ قرآن سے تعلق صرف زبان کا نہیں، کردار کا بھی ہونا چاہیے۔ ذکر و استغفار کو معمول بنائے۔ رمضان کے بعد دل کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر اور استغفار بہت ضروری ہیں۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھتا ہے اور استغفار دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نور، سکون اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ گھر سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت، سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار انسان کو پورے دن اللہ کی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ استغفار خاص طور پر بہت اہم ہے۔ انسان سے غلطیاں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ دل کی نرمی اور زندگی کی برکت کا بھی سبب ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ایک بہت خوبصورت عمل ہے۔ زبان کو لغویات سے بچا کر اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا رمضان کے بعد عبادت کو زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نفلی عبادات میں تسلسل پیدا کرے۔ رمضان کے بعد نفلی عبادات کو مکمل طور پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان کی مقدار کم کی جا سکتی ہے مگر تسلسل ضروری ہے۔ نفلی نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور نفل روزے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ اگر ہر عبادت پوری طرح ممکن نہ ہو تو کم از کم 1 یا 2 نوافل کو مستقل کر لیں۔ مثلاً تہجد ہر رات نہ بھی ہو سکے تو ہفتے میں 2 یا 3 راتیں ضرور کوشش کریں۔ اگر نفل روزے مسلسل رکھنا مشکل ہو تو پیر اور جمعرات کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر روزانہ بہت زیادہ تلاوت ممکن نہ ہو تو کم مقدار میں مگر باقاعدگی سے قرآن پڑھا جائے۔ نفل عبادات کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ فرائض میں کمی کی تلافی کرتی ہیں اور بندے کے دل میں محبت الہی بڑھاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھے۔ رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کا صدقہ و خیرات کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، حالانکہ صدقہ پورے سین کی عبادت ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ اچھا کلام، مسکراہٹ، کسی کی مدد، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور کسی ضرورت مند کی رہنمائی بھی صدقہ ہے۔ اپنی آمدنی میں سے چاہے تھوڑی ہی رقم نکالی لیکن باقاعدگی سے صدقہ کریں۔ اگر روزانہ نہیں تو ہفتہ وار یا ماہانہ بنیاد پر صدقہ مقرر کر لیں۔ اس عمل سے دل میں بخل کم ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں خیر پھیلتی ہے۔ صدقہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو دوسروں کے درد سے جوڑتا ہے۔ رمضان کے بعد Create a video for صرف YouTube اپنے آرام using میں لگ exactly جائے this تو اس کا script. دل سخت ہو سکتا Create ہے، a 10 لیکن minutes صدقہ video for اسے نرم YouTube رکھتا ہے about اور اللہ Rabia کی Thani رضا ke سے mauka par قریب Islami کرتا ہے۔ Futuhat, اچھی صحبت Islamic اختیار history, کریں۔ انسان story کا ماحول settings. اس کی Use عبادت پر appropriate بہت media. اثر ڈالتا Make ہے۔ the background اگر music صحبت نیک Islamic. لوگوں کی ہو تو The language عبادت should be آسان Urdu. ہو جاتی ہے۔ Don't اور add اگر any صحبت subtitle. غافل لوگوں کی ہو Use تو a زندگی male مشکل ہو transatlantic جاتی voice ہے۔ for the رمضان narrator. کے بعد عبادت Use کو جاری Syed Badshaah as watermark یہ نیک اور text. باعمل Don't لوگوں use کے ساتھ iStock. تعلق Use قائم YouTube رکھنا audio ضروری ہے۔ library only. مسجد کے نمازیوں Settings, سے تعلق، visuals, دینی مجالس میں photorealistic شرکت، cine قرآن کے lenses, حلقوں matte میں box, بیٹھنا ND filters, soft rim light, اور اچھے watermark دوستوں کی persistent. مجلس میں رہنا Use بہت appropriate فائدہ media. مند ہے۔ جو لوگ Visuals, اللہ کی یاد دلاتے digital ہوں، جو folders نماز labeled کی for طرف scenes, بلاتے ہیں، thumbnails جو of گناہ desert, سے بچنے cities, کا جذبہ manuscripts, پیدا کریں، watermark ایسے لوگوں کے persistent. ساتھ رہنا دل Make the کو background طاقت music دیتا ہے۔ Islamic. بری صحبت Visuals, آہستہ musicians' آہستہ hands in انسان emboued کی shirt, عبادت cool میں آ ambient جاتی light, ہے۔ tactile اس لیے اپنے textures. دوستوں، مجلس Watermark اور سوشل persistent. میڈیا کے The اثرات کا language should be جائزہ لیں۔ Urdu. جو چیزیں دل کو Visuals, غفلت Urdu میں characters ڈالتی appearing ہوں on انہیں کم screen. کریں۔ جو Macro of چیزیں keys and بڑھاتی fingertips. ہوں Watermark انہیں گناہوں persistent. سے بچنا Don't add عبادت کا any حصہ ہے۔ subtitle. رمضان کے بعد Visuals, عبادت toggle کو switch. Off. Plug in window closes. Clean timeline. Watermark persistent. Use a male transatlantic voice for the narrator. Visuals, talent adjust headphones, room treatment panels, warm booth light. Watermark persistent. Use Syed Badshaah as watermark text. Guides show 16 to 9 safe area. Watermark nudged precisely bottom right. Watermark persistent. Don't use iStock. Visuals. Browser shows only YouTube audio library tab. iStock not present. Meters active. Watermark persistent. Use YouTube audio library only. Visuals. Download complete toast. File added to project bin. Watermark persistent. کہ تنہائیوں کو بہتر بنایا جائے۔ اگلی وقت کو ذکر، تلاوت، دعا اور مفید مطالعے میں لگائیں کیونکہ بہت سی لغزشیں
हाई में होती हैं। अगर तन्हाई नेकी से भर जाए तो गुनाह के दरवाजे बंद होने लगते हैं। नियत को ताज़ा रखें। रमज़ान के बाद इबादत को बरकरार रखने के लिए नियत की तजदीद बहुत ज़रूरी है। इंसान कभी इबादत इसलिए छोड़ देता है कि इसकी नियत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अपने दिल से बार बार ये अहद करें कि मैं अल्लाह के लिए ज़िंदा रहूँगा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूँगा, अल्लाह के लिए कुरान से जड़ूंगा और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी सुनवारूंगा। नियत इंसान के मामूली अमल को भी अजीम बना देती है। कहना पीना, काम करना, आराम करना, सब नियत के साथ इबादत बन सकते हैं। अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत के दायरे में ले आए तो इसका पूरा साल रमज़ान बन सकता है। छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। बहुत से लोग इस लिए नाकाम हो जाते हैं कि वो बहुत बड़े अहदाफ बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो सोचते हैं कि रमज़ान के बाद भी 1 घंटा तिलावत, लंबी तहज्जुद, रोज़ाना सदका और मुतअद्दिद नवाफिल लाज़मी। ये जब ये सब एक साथ ना हो सके तो वो मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। इससे बेहतर है कि छोटे मगर मुस्तकिल अहदाफ रखे जाएं। मसलन रोज़ाना फजर के बाद 5 मिनट कुरान पढ़ना, रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना, हफ्ते में 2 दिन नफल रोज़ा रखना, हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना, रोज़ाना किसी एक शख्स के लिए दुआ करना, हफ्ते में एक बार सदका करना। ऐसे छोटे अहदाफ इंसान को मुसलसल हरकत में रखते आओ पे आहिस्ता आहिस्ता उनमें इजाफा भी हो सकता है, लेकिन इब्तिदा इस्तिक़लाल से होनी चाहिए। घर में दीनी माहौल कायम करें। रमज़ान के बाद इबादत को जारी रखने के लिए घर का माहौल बहुत अहम है। अगर घर में नमाज, तिलावत, दुआ और जिक्र की फिजा हो तो इबादत आसान हो जाती है। बच्चों को भी छोटी उम्र से इबादत की आदत डाली जाए। घर के अफराद एक दूसरे को नमाज की याद दहानी कराएं, कुरान की तिलावत सुनें और दीनी बातों को मामूल बनाएं। घर में अगर मोबाइल, टीवी और गैर ज़रूरी गुफ्तगू का गलबा हो तो रूहानियत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए घर में दीनी वक्त मुकर्रर करें। मसलन मगरिब के बाद चंद मिनट सब मिलकर दुआ करें। हफ्ते में 1 दिन मुख्तसर दीनी नशिस्त रखें। ये छोटी कोशिशें घर के माहौल को बदल देती हैं। सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करें। इबादत को जारी रखना एक दिन का काम नहीं, उसके लिए सब्र चाविक बेदिल लगता है। कभी सस्ती आती है, कभी हालात मुश्किल होते। आवासी वक्त में बंदे को अपने आप से मायूस नहीं होना चाहिए। जो इंसान एक बार कमज़ोर पड़ जाए इसे फौरन दोबारा उठ खड़ा होना चाहिए। असल कामयाबी ये नहीं कि कभी लफ्ज़िश ना हो, असल कामयाबी ये है कि लफ्ज़िश के बाद वापसी हो जाए। अल्लाह ताला ने दीन में इस्तिकामत को बहुत पसंद फरमाया है। इसलिए अपने अंदर ये मिजाज पैदा करें कि मैं थक कर नहीं बैठूंगा, मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं बार बार लूट कर आऊंगा। इबादत में मुस्तकिल मिजाजी असल कामयाबी है। नतीजा रमज़ान के बाद इबादत को जारी रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी ही। रमज़ान एक आगाज़ है, इख्तिताम ना। जो शख्स रमज़ान के बाद भी नमाज, कुरान, जिक्र, सदका, नेकी, सब्र और गुनाहों से बचने की रविश को जारी रखता है, वो दरअसल रमज़ान की तरबियत को कामयाबी से आगे बढ़ाता है। अल्लाह ताला को वो दिल पसंद है जो रमज़ान के बाद भी झुकने वाला, वो ज़बान पसंद है जो जिक्र करती रहे, वो आँख पसंद है जो हराम से बचे और वो हाथ पसंद है जो खैर के कामों में लगे। आइए हम ये अहद करें कि रमज़ान के बाद भी इबादत नहीं छोड़ेंगे। हम नमाज को मजबूत रखेंगे, कुरान से रिश्ता कायम रखेंगे, जिक्र और इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएंगे, सदका जारी रखेंगे, अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचेंगे और अपने घर को ईमान का मरकज़ बनाएंगे। अगर हमने ये कर लिया तो रमज़ान की बरकतें पूरे साल हमारे साथ रहेंगी और हमारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर गामज़न रहेगी। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी इबादत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद रखे और हमारी ज़िंदगी को अपने दीन की सच्ची खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आप चाहिए तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब वीडियो के लिए आउटलाइन मुख्तसर तकरीरी स्क्रिप्ट भी उर्दू में लिख सकता हूँ।